رب زدني علما رب زدني علما. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يزمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أزمن له في الجنة. رواه البخاري. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قاف کی 18 نمبر آیت کریمہ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ میں بخاری شریف کی ایک حدیث جس کے راوی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی گئی ہے۔ آج کی اس جمعہ کے خطبے میں اسی آیت کریمہ اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے زبان کی حفاظت کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح بات کہنے اور کما حق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے ہم پر بے شمار نعمتیں نازل کی ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت زبان کی ہے۔ زبان کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ تو زبان ایک عظیم نعمت ہے، اس کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے اور اس کے استعمال میں ہمیں کافی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ جس طرح سے یہ عظیم نعمت ہے، اس کے بڑے فوائد ہیں، وہی جب زبان لغزش کر جاتی ہے، زبان سے کوتاہی اور غلطی ہوتی ہے، تو
اس کا انجام بھی بہت برا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث خطبہ مسنہ کی بات پڑھی گئی ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، جو شخص مجھ سے دو چیزوں کی ضمانت لے، ایک جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی ضمانت لے لے کہ زبان کا استعمال وہ صحیح طریقے سے کرے گا، زبان سے جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، چغل خوری نہیں کرے گا، لعن طعن نہیں کرے گا، کفر اور شرک کے کلمات نہیں کہے گا۔ یعنی جو شخص زبان کی گارنٹی لے، زبان کی ضمانت لے لے، اور وما بین رجلیہ، اور دوسری چیز کیا ہے، جو دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، شرمگاہ کی طرف اشارہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اپنے زبان کی ضمانت دے، اسی طرح اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے لے، تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں کہ وہ شخص جنت میں جائے گا۔ گویا کہ زبان کی لفظیں ایسی ہوتی ہیں جو جنت سے بڑی دور کر دینے والی ہے اور جہنم میں پہنچا دینے والی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو شخص ان دو چیزوں کی ضمانت دے تو ایسے شخص کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اور کوئی بھی بات ہو، چھوٹی سی چھوٹی بات، بڑی سی بڑی بات، جس کو ہم اہمیت دیتے ہوں یا نہ دیتے ہوں، کوئی بھی بات اور کوئی بھی جملہ ایسا نہیں ہے جو لکھا نہ جاتا ہو، جو ریکارڈ نہ کیا جاتا ہو، جو محفوظ نہ کیا جاتا ہو۔ سورہ قاف میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان کے منہ سے جو بھی لفظ نکلتا ہے، وہ لفظ اچھا ہو، برا ہو، کسی کو فائدہ پہنچانے والا ہو، کسی کی دل آزاری کرنے والا ہو، کفر کے الفاظ ہوں، شرک کے الفاظ ہوں یا تسبیحات کے الفاظ ہوں اور جملے ہوں، کسی بھی طرح کا کوئی بھی جملہ ہو، کوئی بھی لفظ ہو، جو ہی انسان کے منہ سے نکلتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے ایک نگراں اللہ رب العالمین کی طرف سے موجود ہوتا ہے اور عتید وقت تیار بیٹھا ہوتا ہے، وہ وہاں غائب نہیں رہتا ہے۔ سستی کسی طرح کی اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے کہ ابھی چھوڑ دیا بعد میں اسے نوٹ کر لیا جائے گا یا وہ بھول جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی بھی بات انسان جب بھی بولتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے، اس کو لکھنے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے ایک نگراں تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ساری چیزیں ہمارے ریکارڈ میں ہوں گی تو ریکارڈ کس لیے کیا جاتا ہے؟ وہ اسی لیے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس دن ان تمام چیزوں کا اپنی زبان سے کہیں بھی باتوں کا اللہ رب العالمین کے یہاں ہمیں حساب دینا ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ تمام چیزیں ریکارڈ میں رکھی جا رہی ہیں اور اپنے محفوظ کیا جا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، ان کی تکریم کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو تو فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، تو جب وہ بولے تو اچھی بات بولے، بھلی بات بولے، اپنی زبان کا جب استعمال کرے تو اچھی بات بولے، ایسی باتیں بولے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو، جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور اگر اچھی باتیں نہیں بول سکتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش رہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگر کوئی شخص بڑی بات نہیں بولتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچانے والی ہے، ایسی باتیں کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ہے، تو گویا وہ شخص اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے. اس شخص کو اس بات پر ایمان نہیں ہے حقیقت میں کہ وہ آخرت کے دن سے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہوگا. یہ روایت بخاری شریف کی ہے. اسی طرح سے زبان کی حفاظت کے تعلق سے ایک لمبی حدیث ہے جس میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ ہیں، اور اسی درمیان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی عن النار. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور آپ نے قسم کر کے 2 مرتبہ کہا واللہ انی لاحبک یا معاذ، واللہ انی لاحبک یا معاذ. اللہ کی قسم ہے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم ہے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. وہی معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک ایسا عمل بتائیے، ایسی بات بتائیے جس کے ذریعہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے نجات پا جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے بہت عظیم چیز کا سوال کیا ہے، بہت بڑی چیز کا سوال کیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین اس عظیم چیز کو بھی اس شخص کے لیے آسان کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کی تعلیم دی، یعنی توحید کی، رسالت کی، نماز کی، یعنی ارکان اسلام کی تعلیم دی اور کچھ چیزوں کا ذکر کیا. کیونکہ روایت لمبی ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد یعنی ارکان اسلام کی تعلیم دی اور کچھ چیزوں کی تعلیم دی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرک ببلاء ذلک کلہ، کہ اے معاذ یہ جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں، توحید رسالت کا جو ذکر آپ کے سامنے کیا گیا، نماز کا ذکر کیا گیا، روزے کا ذکر کیا گیا، حج کا ذکر کیا گیا، جہاد کا ذکر کیا گیا، ان تمام چیزوں کا دار و مدار جس چیز پر ہے، کیا اس کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کف علیک ھذا واشار الی لسانہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو، یعنی زبان کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض روایت میں آتا ہے کہ اخذ بلسانی، آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور کہا کہ اس کو اپنی گرفت میں رکھو، اس کو تھام کے رکھو، یعنی اس کا بیجا استعمال نہ ہو، اس کو کنٹرول کرو اپنی زبان کو. اور قال یا نبی اللہ، یعنی زبان کا کنٹرول کرنا، اس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، یہ ان چیزوں کا دار و مدار اسی پر ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوپ گئے. انہوں نے کہا یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو ہم بات کرتے ہیں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو نکل جاتی ہیں اور غیر مناسب ہوتی ہیں، تو کیا بات کی وجہ سے جو ہم بولتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے، ان باتوں کی وجہ سے بھی قیامت کے دن ہمارا معاوضہ ہوگا؟ کیا ان جملوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین کیا گرفت ہوگی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقل کا جملہ کہا ثقلت کا ام کا یا معاذ، کہ معاذ تمہاری ماں تمہیں گھوم پائے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ معاذ تمہاری ماں تمہیں گھوم پائے، لوگوں کو جہنم کے اندر ان کے چہرے کے بل گھسیٹ کر یا ناک کے نتنے کے بل گھسیٹ کر جو ڈالا جائے گا وہ ان کی زبان کی کہی ہوئی باتوں کی وجہ سے، یعنی زبان جو کینچی کی طرح سے چلاتے ہیں لوگ، وہی لفظ بھی حسائد کہا گیا. حسائد یعنی وہ فصل جسے دراتی سے کاٹ کر الگ کر دیا گیا، وہی لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا کہ جیسے کینچی سے یا دراتی سے فصل وغیرہ کاٹ کر الگ کر دی
تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی اس کی پرواہ نہیں کرتے. کینچی کی طرح سے جو لوگ باتیں بناتے ہیں اور اپنی زبان میں غلط استعمال کرتے ہیں تو اسی زبان کی کئی ہوئی باتوں کی وجہ سے لوگوں کو گھسیٹ کر جہنم میں ان کے چہرے کے بل اور ناک کے نترے کے بل گھسیٹ کر ڈال دیا جائے گا. یہ اللہ کے رسول نے فرمایا. تو زبان جہاں بہت عظیم نعمت ہے لیکن اس نعمت کا اگر بے استعمال کیا گیا تو یہ انجام قیامت کے دن ہوگا. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ معلوم عورت لیکن خصوصیت کے ساتھ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر یا عید الفطر کے موقع پر جب عیدگاہ گئے تو عورتوں کے پاس سے گزرے اور ان خصوصیت کے ساتھ عورتوں سے کہا یا معاشر النساء تصدقنا کہ اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ و خیرات کرو. صدقہ و خیرات کرو یعنی مردوں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت اور نصیحت کی لیکن خصوصیت کے ساتھ عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اور کہا تصدقنا فإنی أُرِيدُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ کہ اے عورتوں کی جماعت تم صدقہ کرو کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ جہنم میں تمہاری کثرت ہے. مردوں کے مقابلے میں تمہاری کثرت میں نے جہنم میں دیکھی ہے. تو خواتین نے انہیں فوراً سوال کیا کہ وہ بیما یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر کیا وجہ کہ جہنم میں عورتیں کیوں زیادہ جائیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات جو بیان فرمائی 4 چیزوں کا ذکر کیا جو جن میں سے 2 چیزیں سبب ہے جہنم میں جانے کی. تو ان 2 کا ذکر میں آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعن تم بہت زیادہ لعن کرتے ہو. لعن کسے کہا جاتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری کی بدعا کرنا. گالی گلوچ بھی اس میں آتا ہے, برے بھلے جملے سب اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جو کثرت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تکثرن اللعن یعنی بہت زیادہ لعن طان کرتے ہو. اور لعن طان زبانی سے کی جاتی ہے. زبانی کا استعمال اس کے لیے کیا جاتا ہے؟ آپ بتائیے کتنا بڑا نقصان ہے غلط استعمال کرنے کا زبان کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکثرن اللعن تم بہت زیادہ لعن طان کرتے ہو. وتکفرن العشیر اور دوسری وجہ جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو, ان کی نافرمانی کرتی ہو. وہ جو نعمتیں تمہیں دیتے ہیں ان کی نافرمانی کرتی ہو. بلکہ ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا فقالت ما رأيت منك خيرا قط. یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ پوری زندگی احسان کرتے رہے مطلب ہمیشہ ہر حکم پر آپ لبیک کہتے رہے لیکن کہتی اگر غلطی سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے اگر کسی کی کوئی فرمائش پوری نہ ہو سکے تو فقالت ما رأيت منك خيرا قط تو یہی کہے گی کہ آپ نے زندگی میں کبھی آپ نے میرے ساتھ بھلا کیا نہیں, کبھی آپ سے بھلائی کی امید تو میں نے کی نہیں. یعنی پوری زندگی جو آپ نے احسان کیا ہے تو اس کی عادت ہے وہ یہ بات کہے گی تکفر العشیر وہ تم اپنی شوہروں کی ناشکری کرتی ہو. تو یہ اس حدیث کے اندر لمبی حدیث ہے لیکن یہ 2 سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے خواتین کی جہنم میں کثرت کی اور ان میں سے ایک سبب ہے زبان کا غلط استعمال کرنا, لعن طان کرنا. لیکن عورت ہی اس کے ساتھ خاص ہے. کوئی بھی شخص ہو کیونکہ مطلق حدیثیں موجود ہیں, کوئی بھی شخص ہو ہر شخص کی کئی بات ریکارڈ کی جاتی ہے. جو کچھ بھی بولتا ہے اسے محفوظ کیا جاتا ہے اور قیامت کے دن سے اس کا حساب دینا ہے. اس لیے تمام لوگوں کو زبان کے بیجا استعمال سے بچنا چاہیے. اگر ہم بولیں تو اچھی بات ہی بولیں, اگر نہیں بول سکتے تو خاموشی اختیار کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون بلسانه ویدیه, کامل مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یعنی اگر ہم زبان ایسا استعمال کرتے ہیں جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے, دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے, تو ہمارے ایمان میں نقص ہے, ہمارے ایمان میں کمی ہے. اسی طرح سے ہمارے ہاتھ پیر سے کسی کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو بھی ہمارے ایمان میں کمی ہے. اور دیکھیں
کہ زبان سے خود جسم کے سارے اعضاء زبان سے بڑی عاجزی کے ساتھ التماس کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكبر اللسان فتقول کہ ابن آدم یعنی انسان جب صبح کرتا ہے، صبح ہوتی ہے، سوتا ہے رات میں اور صبح بیدار ہوتا ہے، تو سارے کے سارے اعضاء اور سارے اعضاء ہم استعمال نہیں کر پائیں گے. بہت سارے اعضاء ہیں، کیا چیزیں اللہ رب العالمین نے جس پہ بنا رکھی ہے، آپ قیامت تک اس کو آپ ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، آپ کا آپ کو اس کو معلوم نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تو سارے کے سارے اعضاء زبان سے بڑی عاجزی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کیا اتق اللہ فینا، کہ ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈرو. زبان سے ہمارے ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، یہ جو ظاہری اعضاء ہم ملا سکتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں اللہ رب العالمین سے تم ڈرتے رہو. فإنما نحن بک، کیونکہ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، تمہاری ہی بات آتے ہیں. فإن استقمت استقمنا، اگر تم سیدھی رہوگی تو ہم بھی سیدھی رہیں گے. ایسی بات ہے، زبان ایسی چیز ہے کہ اسی سے آدمی کی تعریف بھی ہوتی ہے اور اسی سے جوتے بھی پڑ جاتے ہیں، اسی سے ہاتھ پر ٹوٹ بھی جاتے ہیں. تو وہ تمام مفہوم اس میں آپ لے سکتے ہیں. کیا کہتے ہیں اعضاء استقمت استقمنا، اگر تم سیدھی رہوگی تو ہم لوگ بھی سیدھے رہیں گے. وَإِنِ اعْوَجَجْتَ، اگر تم ٹیڑھی ہو جاؤ گی تو اعْوَجَجْنَا، تو ہم سارے کے سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے. یعنی یہ صبح ہوتے ہی سارے کے سارے اعضاء یہ زبان سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ تم صحیح رہنا، تم درست رہنا، تم کوئی غلطی نہ کرنا. آپ کو بتاؤں زبان کی معمولی سی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا، کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی خوشنودی والی بات کوئی کہتا ہے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. یعنی بندہ انسان ایک بات بولتا ہے جو اللہ کی رضا کی ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہوتی ہے، لیکن اس بات کو وہ اہمیت نہیں دیتا ہے کہ آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، لیکن وہی بات یرفعہ اللہ بہا درجات، لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اس کے مقام و مرتبات کو اللہ رب العالمین بلند فرما دیتا ہے. یعنی جس بات کو زبان سے بندہ نکالتا ہے اور اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا ہے کہ بہت اچھی بات میں نے کہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں اس جملے کا بڑا اونچا مقام ہوتا ہے، اس بات کا بہت مقام ہوتا ہے، بڑی فضیلت والی بات ہوتی ہے، بڑے مقام مرتبہ والا وہ جملہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین اس جملے کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. اور وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا، اور ایک دوسرا بندہ ہوتا ہے جو ایک ایسی بات کہتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا ہوتا ہے. یعنی اس جملے کی وجہ سے اس کے بولنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے، لیکن لا یلقی لہا بالا، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ میں نے کتنا خراب بات کہہ دی، کتنا غلط جملہ میں نے کہہ دیا ہے. اور ہم کہتے رہتے ہیں، کبھی داڑھی رکھنے والے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی کسی نے ٹوپی لگا دیا ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی کوئی نماز کا نقطہ پڑھتا ہے تو اس کی جو ہے آپ اس کا استہزاء کرنے لگتے ہیں. تو ہم طرح طرح سے ایسے جملے کبھی بولتے ہیں جس کو اہمیت نہیں دیتے، بہت بڑی بات نہیں سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کی ناراضی والا جملہ ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان العبد لا يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بابا يهوي بها في جهنم. یہ دوسرا بندہ اللہ کی ناراضگی کی بات کہتا ہے اور اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائی میں گرتا ہوا چلا جاتا ہے. یعنی اس ایک بات کی وجہ سے جس کو سمجھتا ہی نہیں ہے کہ بہت بڑی بات میں نے کہی ہے، اس سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائی میں گرتا چلا جاتا ہے. تو سامعین کرام، زبان ایک عظیم نعمت ہے، اس کی حفاظت ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے اور اس کا استعمال صحیح طریقے سے کرنا چاہیے.
آپ خطبہ جمعہ میں، خطبہ نکاح میں ہمیشہ یہ آیت، جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان 3 آیتوں میں ایک آیت یہ ہے سورہ احزاب کی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ ہر جمعہ کے خطبے میں، یعنی خطبہ مسنونہ جو پڑھی جاتی ہے، آج بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور خطبہ مسنونہ کے اندر یہ آیت بھی پڑھی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سچی اور درست بات کرو، بھلی بات کہو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو شخص اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو بہت بڑی کامیابی کو پائے گا۔ آپ کے سامنے ایک روایت ذکر کر کے اپنی بات کرتا ہوں۔ دیکھیں معمولی سی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بہت مشہور روایت کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی، تو سوگن کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ ذرتن، زر میں نقصان ہوتا ہے، تو ایک دوسرے سے نقصان ہوتا ہی ہے اور ایک دوسرے سے جم نہیں پاتی ہے۔ بہرحال ساریات کے بارے میں، ام المؤمنات ان کے بارے میں کوئی آپ غلط بات نہیں سن سکتے، لیکن انہوں نے ایک معمولی سی بات کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ اپنی سوگن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ الفاظ یہ ہیں، قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم حسبک من صفیہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذا وکذا تعنی انہا مسلمہ، کہتی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی ہیں ان کے بارے میں کہا کہ وہ تو ناٹی ہیں، یعنی صرف اتنی سی بات کہہ دیا تھا کہ وہ ناٹی ہے، بس قد ہے، ان کا قد چھوٹا ہے، کون سی بڑی بات کرتی ہے۔ لیکن پھر اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ غور کیجیے، صرف اتنا کہہ دیا تھا، زبان سے صرف اتنی سی بات نکلی تھی کہ وہ ناٹی ہے، یہی کہنا چاہتی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے تو ایسی لقد قلتی کلمۃ لو مسجت بماء البحر لمزجت، کہ عائشہ تم نے تو ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر سمندر میں آپ کا یہ جملہ ڈال دیا جائے، آپ کی بات سمندر کے پانی میں ملا دی جائے لمزجت، تو آپ کی بات سمندر کے پانی کو کڑوا کر دے گی۔ آپ غور کیجیے، سمندر میں کتنی کثیر تعداد میں پانی ہوتا ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معمولی سی جملے کو کیا فرمایا کہ عائشہ تم نے تو ایسی بات کہہ دی ہے کہ اگر سمندر کے پانی میں اسے ملا دیا جائے تو اس کا پانی بھی زہریلا ہو جائے گا، کڑوا ہو جائے گا۔ تو بتائیے زبان کی اس غلط استعمال کا کتنا بڑا نقصان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کیا فرمایا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو زبان کی حفاظت کرنی چاہیے، یہ عظیم نعمت ہے، اس کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے اور اسے بیجا استعمال سے بچنا چاہیے۔ جہاں یہ نعمت ہمارے لیے فائدے مند ہے، وہی غلط استعمال سے اس کے نقصانات بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ہمیشہ کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد